بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے ایمان ابی طالب کے حوالے سے۔ فقہ اکبر کی عبارت ہے وہ ابو طالب عمہ مات کافرا، اور اس کے نیچے شارحین نے عمومی طور پر یہی بیان کیا ہے کہ جناب ابو طالب وہ مسلمان نہیں تھے۔ اس حوالے سے کافی لے دے ہوتی رہی معاملات کے اندر، اور اس میں بہت زیادہ اختلاف رہا۔ تین موقف ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک اس بات کا، بلکہ آپ تو چار ہو گئے ہیں، اکابرین کے تین موقف ہی تھے اس والے سے جو سامنے آتے رہے، اکابرین سے جو آئے نا۔ ایک یہ کہ یہ بھی جناب ابو طالب وہ کافر ہیں، ایک موقف یہ۔ دوسرا یہ موقف آیا کہ آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ تیسرا موقف یہ کہ آپ عند اللہ مومن ہیں، شرعاً کافر ہیں۔ عند اللہ مومن اور شرعاً کافر ہیں۔ چوتھا موقف، اب اس موقف کے اندر تشدد کسی کا بھی نہیں تھا۔ جو مومن مانتا ہے وہ ساتھ یہ کہتا کہ اس کے کفر پر بھی دلائل موجود ہیں، لہٰذا جو کوئی ان کو کافر سمجھتا ہے اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کہ وہ کسی مسلمان کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اور جو ان کو کافر سمجھتا وہ ساتھ یہ کہتا کہ اس کے اندر اختلاف ہے، کچھ ان کو ایمان کے بھی قائل ہے، اور وہ یہ نہ کہتا کہ جو ان کو کافر نہ مانے تو وہ بھی کافر ہے، ایسا کوئی نہ کہتا۔ تیسرا موقف ویسے ہی توقف کا ہے۔ اب چوتھا موقف ایک تازہ ترین آیا ہے مارکیٹ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ جناب ابو طالب کو مومن نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ یہ بڑا سخت موقف ہے، متشددانہ موقف ہے، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں ہے، انتہائی مرجوح قول ہے۔ بخاری مسلم کی جتنی روایات ہیں اس والے سے جب وہ پیش کی جاتی ہے، کہتا ہے یہ بنو امیہ کی دور کی کتابیں لکھی ہوئی۔ بنو امیہ کا دور کیسے؟ اگر اس بار میں غور کریں نا آپ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 192 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، 256 میں آپ کا وصال ہے، تو 132 کے بعد ویسے ہی بنو عباس آ گئے تھے، تو بنو امیہ کا دور کیسے رہا؟ فضول بات، ایسی سنی سنائی بات کے اوپر نہ تحقیق نہ جی بنو امیہ کے دور کی لکھی کتاب۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ایک مسئلے کی وجہ سے پوری بخاری کا انکار کر دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حد اعتدال کو دیکھا جائے کہ حد اعتدال اس میں کیا ہے۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر مستقل ایک رسالہ لکھا جس کے اندر آپ جناب ابو طالب کے والے سے لکھا کہ یہ کافر ہے۔ اچھا، اس کے بھی پیچھے ایک بیک ہے، وہ بھی اس واسطے نہیں کہ جو ان کو مومن مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ جو ایک متشدد طبقہ تھا جو آپ کے ایمان کے اوپر بضد تھا، مصر تھا کہ مومن ہی ہیں، تو آپ نے ان کی ضد کو اور ان کی جو اصرار تھا اور عناد تھا اس کو توڑنے کی وجہ سے یہ رسالہ لکھا ہے۔ ورنہ مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ قرآن کے اندر اور میرات المناجی جو 7ویں جلد ہے وہاں پر آپ نے باقاعدہ لکھا ہے کہ آپ عند اللہ مومن ہیں، شرعاً کافر ہیں۔ اب جو عند اللہ مومن ہو اس کو آپ کافر کیسے کہیں؟ جو شرعاً کافر ہو آپ اس کو مومن کیسے کہیں؟ تو اس بات سے کہا گیا کہ اس کے لیے مناسب ہے توقف کرنا۔ اور امام اہل سنت نے جو بھی تحقیق فرمائی نا فتاوی رضویہ شریف میں، وہ بھی اس والے سے نہیں ہے کہ بھی آپ کو بھی کافر کہا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ نام بزرگ ہمارے فرماتے ہیں کہ نام جب بھی آپ کا لیا جائے جناب ابو طالب کا لفظ جناب کے ساتھ، بسا اوقات وہ حضرت سے بھی نام لے لیتے تھے، جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کے اندر چونکہ مسئلہ ہے، چونکہ دلائل تقاضا کرتے ہیں کہ آپ کا جو خاتمہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لما حضر ابا طالب الوفات، جب جناب ابو طالب کا آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آئے، فواجد عندہ ابا جہل وادرابہ، ابو جہل اور دیگر جو ہم جولی تھے ان کے ہمسائے وغیرہ رشتہ دار وہ ساری برادری بیٹھی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عمی کل کلمتن، یعنی کلمہ طیبہ پڑھ لیں۔ تو جو ابو جہل وغیرہ تھے تو انہوں نے کہا اچھا یہ آپ کو اپنے آباء و اجداد کے دین سے بدلنا چاہتے ہیں۔ آباء و اجداد کے دین سے بدلنے کا مطلب یہ ہے
کہ انہوں نے نبی کو نہیں مانا، اور وہ مانتے بھی کب؟ جناب ابو طالب جو تھے، ان کے آپ کے والد گرامی جناب حضرت عبد المطلب، وہ جس دور میں تھے اس دور میں نبی تو نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت نہیں فرمایا تھا کہ نبی کو ماننا لازم ہو جائے، وہ تو زمانہ فطرت تھا، جو بھی توحید کا اقرار کرتا وہ مسلمان ہوتا۔ تو اس سے جناب حضرت ابو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کے حوالے سے مسئلہ نہ بنایا جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والدین کریم کے حوالے سے مسئلہ بھی نہ بنایا جائے، اس کے اوپر ہم گفتگو کل تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ انہوں نے انکار کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے، اور یہ کہا کہ بھئی میں اس چیز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر آپ اقرار کر لیتے تو میں آپ کی استغفار کرتا، لیکن آپ نے انکار کیا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے واللہ لا استغفرک ما لم انہ عنک، میں استغفار کرتا رہتا جب تک آپ کے حوالے سے ایمان کا مسئلہ جاری رہتا، لیکن وہ ان کا خاتمہ اسی طرح ہی ہو گیا۔ اب اگلے مسائل ہیں کہ ان کی نوعیت کیا رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وجہ سے ان کے معاملات میں تخفیف ہوگی، قیامت کے روز سب سے ہلکا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب وہ فیصلے اگلے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے کہ عند اللہ مومن ہے، شرن کافر ہے۔ عند اللہ جو مومن ہوتا ہے اس کے عذاب میں تخفیف بھی ہو جاتی ہے، معاملات بہتر بھی ہو جاتی ہے۔ شرن کافر ہیں، شرن کے بھی اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اعلان نبوت کے بعد کوئی کلمہ طیبہ پڑھا ہو یا باقاعدہ نماز پڑھی ہو، کسی جگہ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اہل تشیع کی جو کتب ہیں ان سے بھی ثابت نہیں ہوتا۔ یہ بس اتنا ہی ہے کہ جو مناسب موقف ہے وہ ہے عند اللہ مومن شرن کافر، اور نام ادب سے لیا جائے جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے کہ ذرا مسئلہ بنے گا تو وہاں پر توقف کر لیا جائے۔ کافر ہیں خاموشی، مومن ہے خاموشی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کا معاملہ، اور ان کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں قیامت کے روز پوچھ نہیں ہوگی، قبر میں اس والے سے ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ بس ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین متین کی خدمت میں حضور کے ساتھ تعاون کرتے رہے، بس آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جا رہے، اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس والے سے بہتر جو سمجھتے ہیں۔ تو جو ضد کرنا ہے، اصرار کرنا ہے، مصر رہنا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہی اس بارے میں محتاط موقف ہے۔ جزاک اللہ۔